سورت کا نام سورۃ النساء، آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پس آپ نماز کو قائم کرنا چاہیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، پس ایک طائفہ ان میں سے کھڑا ہو، معاک، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اسلحے کو بھی پکڑ لو، فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر چکے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس ان کو چاہیے کہ وہ تمہارے پیچھے سے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسرا طائفہ جو ہے نا وہ آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا خِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے اسلحے کو ساتھ لیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ کاش کہ وہ تم کو غافل بنا دیں تمہارے اسلحے سے اور تمہارے اسباب سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پس وہ تمہارے اوپر ایک ہی بار حملہ کر دیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے اوپر گناہ، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى، اگر تمہیں تکلیف ہو، مِن مَطَرٍ، بارش کی وجہ سے، أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، یا تم بیمار ہو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، یہ کہ تم اپنے اسلحے کو اتار رکھو، وَخُذُوا خِذْرَكُمْ، اور تم پکڑ کے رکھو اپنے بچاؤ کے سامان کو، إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، بے شک اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گزشتہ درس کے اندر آپ نے سفر کے اندر نماز کو قصر کس طرح کرنا ہے، نصف نماز کس طرح پڑھنی ہے، اس کے دیگر جو احکامات اور مسائل تھے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے جو ہے نا پڑھے تھے۔ آج کے درس کے اندر صلاۃ الخوف کا طریقہ کار جو ہے نا بیان ہوگا، اور اس کے متعلق کچھ دیگر مسائل جو آئیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور رحمت سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عام طور پر صلاۃ الخوف جو ہے یہ کسی بھی خوف کے وقت ادا کی جاتی ہے، اور ابتدائے اسلام کے اندر جس وقت بالکل اسلام کی ابتدا تھی، اس وقت تو مسلمانوں کے اوپر ہر وقت خوف کا خدشہ رہتا تھا کہ شاید ابھی کوئی بیرونی قافلہ آ کے جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ مشرکین اور کافرین اور جو ہے نا دیگر جو ان کے ساتھ جو باطل فرقے ہیں، سارے اکٹھے مل کے مسلمانوں کے اوپر کسی وقت بھی حملہ آور جو ہے نا ہو سکتے ہیں، جنگ کی نوبت بھی جو ہے نا وہ آ سکتی ہے۔ تو اس کیفیت میں اور اس کشمکش کے اندر مسلمانوں کے اوپر ہر وقت اضطراری کیفیت ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کسی وقت بھی جو نا حملہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو آیت مقدسہ ہے حدیث کی روح سے اس کی جو نزول ہے وہ بھی ایک جنگ کے موقع کے اوپر ہی جو ہے نا ہوئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنگ کے اندر تھے کہ سامنے سے مشرکین کا ایک گروہ جو ہے نا وہ آ گیا، جن کی سپہ سالاری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ کافر کی فوج کے ساتھ مل کے جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اب اس موقع کے اوپر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زور کی نماز پڑھا کے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے۔ کافر جو ہے نا کافی افسوس ملنے لگے، کاش کہ ہم جو نا نماز کی حالت کے اندر ہی ان مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیتے تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ ظاہر بات ہے نماز کی حالت کے اندر تو یہ ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے تھے، نماز کی حالت کے اندر ہم ان کے اوپر حملہ کرتے تاکہ قصہ ہی تمام جو ہے نا وہ ہو جائے۔ اب یہ افسوس کا اظہار جو ہے نا وہ کر دیتے، لیکن یہ تو موقع ہاتھ سے گیا، افسوس ہی رہ گیا باقی۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ چہم گوئیاں کی کہ ابھی ایک نماز بعد میں بھی آنے والی ہے، وہ ایسی نماز ہے جو ان کو اپنی آل اولاد مال سے بھی زیادہ محبوب ہے، عصر کی نماز مراد ہے۔
جس وقت یہ لوگ عصر کی نماز کے اندر مشغول ہوں گے ہم ان کے اوپر حملہ جو ہے نا وہ کر دیں گے۔ بس اسی موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، جس کا حکم یہ ہے کہ نماز کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک خاص کیفیت کے ساتھ تم نماز بھی ادا کرو اور تم جو ہے نا دشمن کا سامنا بھی کرو۔ ایک طائفہ جو ہے نا دشمن کے سامنے ہو کے لڑے اور دوسرا طائفہ جو ہے نا وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت جنگ کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں ہے، حالت جنگ کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ ہم تو حالت امن کے اندر بیٹھے ہوئے نا، ہم بڑے پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں اور بے پرواہ ہیں جی، بے خوف ہے جی، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں جی، ہمیں تو یہی فرصت نہ ملتی، ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے اٹھنے کو جی نہیں کرتا جی، اپنے بال بچوں کے اندر جو نا مشغول ہیں جی، پڑھ لیں گے جی کون سے جو نا قیامت آ چلی ہے۔ تو اس طرح کی سستیاں جو ہے نا وہ چھوڑنی ہوں گی ہمیں، مومن جو ہے نا وہ اس طرح کا سست نہیں ہوتا۔ تو حالت جنگ کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ کار جو ہے نا وہ بتایا گیا۔ آج کے سبق کے اندر اسی کا جو ہے نا وہ تذکرہ جو ہے نا ہوگا جی۔ یاد رکھیے یہ جو صلاۃ الخوف ہے نا، خوف سے مراد یہی دشمن کا خوف، دشمن کے خوف کے وقت جو نماز ادا کرنی ہے۔ پچھلی آیت میں آپ نے سفر کے احکام پڑھے تھے، یہ سفر کے ساتھ بھی متعلق ہے اور حضر کے ساتھ بھی متعلق ہے۔ ضروری نہیں کہ سفر کے اندر آپ صلاۃ الخوف پڑھ سکتے ہیں اور حضر کے اندر نہیں پڑھ سکتے۔ خوف ہوتا ہے وہ سفر کی کیفیت میں بھی ہو سکتا ہے اور حضر کی کیفیت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جنگ احد جو تھی وہ مدینہ کے قریب ہی جو ہے نا وہ لڑی گئی تھی، مدینہ شریف کے بالکل قرب و جوار کا علاقہ تھا، احد کا مقام جو تھا ادھر جو ہے نا وہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اب وہ شرعی مسافت تو نہیں ہوتی تو خوف تو ادھر بھی جو ہے نا وہ ہے۔ اسی طرح جنگ احزاب جو تھی، جو خندق کھودی گئی تھی، وہ بھی مدینہ کے بالکل قریب جو ہے نا وہ کھودی گئی تھی۔ تو ساری جنگیں کو باہر دور دراز تھوڑی تھی کہ جس میں شرعی مسافت جو ہے نا وہ پوری ہو رہی ہو۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کو سفر کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور حضر کے اندر بھی جو ہے نا وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ یاد رکھیے، یہ جو صلاۃ الخوف ہے یہ صرف جنگ کی کیفیت میں نہیں ہے، چونکہ اس وقت زیادہ جو ہے نا خوف ہی اس چیز کا تھا، ابتدائی اسلام تھا، مسلمان اتنے جو ہے نا وہ پاور کے اندر نہیں تھے، دشمن جو ہے نا ہر وقت ان کے اوپر حملہ آور جو ہے نا وہ کرتا رہتا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی خوف کی کیفیت ہوتی ہے، مثلا کسی بستی کے قریب آ کے کوئی شیر آ گیا جی، چیتا آ گیا جی، جنگل سے نکل کے وہ بستی کے قریب آ گیا۔ اب مسلمان جو ہے نا اس کو روک رہے ہیں کہیں ہماری بستی کے اندر نہ آ جائے، ہمارے بچوں کو اور ہمارے آدمیوں کو، انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب یہ بھی ایک خوف کی کیفیت ہے۔ اس خوف کی کیفیت میں بھی صلاۃ الخوف ادا کی جا سکتی ہے۔ کوئی بڑا سانپ ہے جی، بڑا اژدہا ہے جی، آبادی کے اندر نہ گھس آئے، لوگ اس کے جو ہے نا اس کے سامنے کھڑے ہو کے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جی۔ اب اگر نماز کا وقت ہو گیا، سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے تو ممکن ہے وہ آبادی کے اندر آ جائے، تو اس موقع کے اوپر بھی صلاۃ الخوف جو ہے نا وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لوگوں کے دو طائفے بنا دیے جائیں گے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھے گا اور دوسرا جو ہے نا اس کے سامنے جو ہے نا دیوار بن کے کھڑا ہوگا، اس شیر کو، اس چیتے کو، اس اژدہا کو، اس موذی جانور کو روکا جائے گا۔ اگر دشمن کی جنگ والی کیفیت ہے، دشمن کے سامنے جو ہے نا وہ دوسرا طائفہ ہو کے اس کو جو ہے نا وہ روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو خوف جو ہے نا وہ دونوں طرح کا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ جنگ کی حالت ہو۔ پچھلی آیت میں خوف کا ذکر ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اتفاق ایسا ہے کہ وہاں جنگ کا ذکر کر دیا گیا، وگرنہ خوف تو خوف ہی ہے نا جی، وہ خوف شیر سے بھی ہوتا ہے، چیتے سے بھی ہوتا ہے، اور علت دونوں کے اندر قدر مشترک ہے کہ دشمن جو ہوتا ہے وہ چرائی کر کے انسان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور شیر چیتے نے بھی یہی کام کرنا ہے جی، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ لہذا دونوں طرح کے خوف کے اندر صلاۃ الخوف جو ہے نا ادا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حکم ہوا جی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو خطاب کیا، میرا پیغمبر جس وقت آپ ان کے اندر موجود ہوں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جس وقت آپ ان کے اندر موجود ہوں۔ اب دیکھیں نا،
اس لفظ سے یہ سمجھ آ گئی کہ جو ہے نا یہ صلاۃ الخوف کا تعلق شاید جو ہے نا نبی کی حیات کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جس وقت آپ ان کے اندر موجود ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کا اختلاف ہے اس مسئلے کے اندر۔ غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ہے ہی نبی کی حیات کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب صلاۃ الخوف نہیں ہے، لیکن جمہور ائمہ کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ جمہور ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت بھی صلاۃ الخوف جو ہے نا ادا کی جا سکتی ہے۔ ہاں، انہوں نے دو شرطیں لگائی ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر ان خفتم، خوف کی کیفیت کا ذکر کیا، اگلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا اذا کنت فیہم، جب آپ ان کے اندر موجود ہوں تو یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو صلاۃ الخوف ادا کی جائے گی، دو شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر صلاۃ الخوف ادا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جمہور ائمہ کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ نبی کی حیات کے اندر بھی صلاۃ الخوف جو ہے نا ادا کی جاتی تھی، اور نبی کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنگوں کی حالت میں، کیفیت میں صلاۃ الخوف جو ہے نا ادا کیا کرتے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل کے اندر اور جنگ صفین کے اندر صلاۃ الخوف جو ہے نا ادا کی۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی جو ہے نا ایک موقع کے اوپر، جنگ کے موقع کے اوپر صلاۃ الخوف کو مسلمانوں کو پڑھایا۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت یہ طبرستان کے علاقے کے اندر مجوسیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو ادھر صحابہ کو آپ نے صلاۃ الخوف جو ہے نا وہ پڑھایا ہے۔ یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے اندر صلاۃ الخوف جو ہے نا وہ پڑھی جاتی تھی۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ نبی کی حیات کے ساتھ متعلق ہے، اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جمہور ائمہ کا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح نبی کی حیات کے اندر صلاۃ الخوف پڑھی جاتی تھی، اسی طرح آج بھی صلاۃ الخوف جو ہے نا وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ شبہ ان لوگوں کو کہاں سے پڑا؟ اللہ نے چونکہ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان کے اندر موجود ہوں۔ اس آیت سے چونکہ شبہ جو ہے نا وہ آیا تھا کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، لہذا شاید یہ نبی کی حیات کے ساتھ خاص ہو۔ لیکن یاد رکھیے قرآن پاک کے کئی مقامات ایسے ہیں جس میں خطاب نبی کو ہے لیکن سمجھانا امت کو مقصود ہے۔ عبادات کے اندر بھی بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو خطاب کرتے ہیں اور امت بھی جو ہے نا مقصود ہوتی ہے۔ میں بڑی آسان مثال جو ہے نا وہ دے دیتا ہوں۔ آپ سورہ کوثر پڑھتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی سورہ کوثر آتی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اب یہاں نماز پڑھنے کا حکم بھی ہے، قربانی کرنے کا بھی حکم ہے، اور خطاب نبی کو کیا جا رہا ہے، تو کیا نماز اور قربانی صرف نبی کے ساتھ خاص ہے؟ امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے؟ امت کے لیے بھی حکم ہے۔ لہذا جس طرح صلاۃ الخوف نبی کے ساتھ، نبی کی حیات میں تھی اور بعد والوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، اسی طرح دیگر عبادات اگر ان کے اندر نبی کو خطاب ہے تو نبی کو بھی خطاب ہے اور امت کے لیے بھی وہ خطاب بالتبع جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔ میرا پیغمبر جس وقت آپ ان کے اندر موجود ہوں، آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو پھر ایک طائفہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ان میں سے نماز جو ہے نا وہ پڑھے، اور دوسرا طائفہ جو، اور ان کو چاہیے کہ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحے کو بھی پکڑ کے رکھیں۔ نماز کے اندر اپنے اسلحے کو بھی پکڑ کے جو ہے نا وہ رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اس جملے سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نماز کی حالت میں، تمام نمازیں نہیں، صلاۃ الخوف جو جنگ کے اندر جو ادا کی جاتی ہے، اس صلاۃ الخوف کے اندر اسلحے کا اٹھانے کا جو حکم ہے یہ وجوبی ہے، واجب ہے۔ جنگ کے اندر اگر نماز پڑھنی ہے تو مجاہد نے اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھنا اور اٹھا کے رکھنا جو ہے نا اس کے لیے واجب ہے، جبکہ دیگر ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ وجوبی حکم نہیں، استحبابی حکم ہے، کہ مستحب یہ ہے
ممکن ہے اس کو ضرورت پڑ جائے جنگ کی نماز کی حالت میں دشمن کا حملہ اتنا سخت ہو اور نماز کی کیفیت کے اندر اس کو لڑنے کی ضرورت پڑ جائے، لہذا اپنا اسلحہ اگر جو ہے نا زیادہ خوف ہے، شدت کا وقت ہے، حملہ زیادہ سخت ہے، اپنا جو ہے نا ہتھیار اٹھا رکھے۔ اگر جو ہے نا اتنی شدت نہیں ہے جی، دوسرے لوگ جو ہے نا مشرکین کے سامنے لڑائی کر رہے ہیں، دیوار بن کے کھڑے ہیں، اس کو موقع پورا مل گیا پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا، تو اس صورت کے اندر جو ہے نا اگر یہ نہیں بھی اٹھاتا اسلحہ تو کوئی جو ہے نا گناہ کی بات نہیں ہے، اٹھا لیتا ہے تو شریعت کا اجازت جو ہے نا وہ دی گئی ہے جی۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو آپ کے پیچھے سے جو ہے نا وہ چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسرا طائفہ آ جائے، وہ طائفہ لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس وہ تیرے ساتھ جو ہے نا نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ جس وقت نماز کے اندر شامل ہوں، اپنے اسلحے کو، اپنے اسباب کو اپنے ساتھ اٹھا کے رکھیں۔ اب یہ دونوں طائفوں کی ایک ایک رکعت ہو گئی۔ قرآن نے صلاۃ الخوف کے دو طائفوں کی ایک ایک رکعت کا ذکر کیا، دوسری رکعت کا ذکر ہی نہیں کیا۔ دوسری رکعت کا جو حکم ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے، اور حدیث کی کتابوں کے اندر اس کی بے شمار روایات ہیں اور تھوڑے طریقے کے اختلاف کے ساتھ ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کرام کے درمیان بھی صلاۃ الخوف کی دوسری رکعت ادا کرنے کا جو انداز ہے وہ مختلف فی ہے، اس کے اندر اختلاف جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور حدیث کی کتابوں میں بعض علماء نے جو ان طریقوں کو نقل کیا ہے، بعضوں نے 9 کا ہے، بعضوں نے 8 کا ہے، بعضوں نے 14 کا ہے، بعضوں نے 17 تک جو ہے وہ گنتی کی ہے کہ صلاۃ الخوف ادا کرنے کا 17 طریقہ کار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طریقہ کار کو ترجیح دی ہے، بہت ساری وجوہ کی بنیاد پر، ان وجوہ کو ذکر نہیں کروں گا کیونکہ پھر آپ کے لیے بات جو ہے نا مشکل ہو جائے گی، لیکن جس طریقہ کار کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دیا ہے وہ طریقہ کار جو ہے نا اب میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ جنگ کی حالت میں صلاۃ الخوف کس طرح ادا کرنی ہے۔ تو یاد رکھیے، امام جو ہے نا مجاہدین کے 2 طائفے بنائے گا، ایک طائفہ دشمن کے مقابلے میں لڑائی کرے گا اور ایک طائفہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا۔ اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو امام 1 رکعت ان کو پڑھائے گا اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد وہ دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں گے، اور جو پہلے سے دشمن کے مقابلے میں کھڑے تھے وہ امام کے پیچھے آ جائیں گے اور امام دوسری رکعت ان کو پڑھائے گا۔ اب امام کی دوسری رکعت ہوگی اور یہ دوسرا آنے والا جو طائفہ ہوگا اس کی پہلی رکعت ہوگی۔ اب جو نا امام صاحب 2 رکعتوں والی نماز تھی، سلام جو ہے نا وہ پھیر دیں گے، یہ جو دوسرا طائفہ آیا تھا، یہ دوسرا طائفہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ کے پھر چلا جائے گا دشمن کے مقابلے میں۔ وہ جو طائفہ تھا جو امام کے ساتھ پہلی رکعت پڑھ کے گیا تھا وہ اس جگہ کے اوپر دوبارہ آئے گا، اپنی دوسری رکعت پڑھے گا، لیکن دوسری رکعت کے اندر قرات نہیں کرے گا۔ قرات اس لیے نہیں کرے گا کہ حکماً یہ ابھی بھی امام کے پیچھے جو ہے نا وہ کھڑا ہے، کیونکہ انہوں نے امام کے ساتھ جو ہے نا نماز کا آغاز جو ہے نا وہ کیا تھا، اور جس وقت حکماً امام کے ساتھ جو ہے نا بندہ مقتدی کھڑا ہو پھر امام کے پیچھے جو ہے نا قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ان کی 2 رکعتیں پوری ہو گئی، یہ چلے جائیں گے دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے، اور وہ جو دوسرا طائفہ تھا جس نے امام کے ساتھ دوسری رکعت جو ہے نا ادا کی تھی وہ اس جگہ کے اوپر آ جائے گا اور اپنی دوسری رکعت ادا کرے گا۔ اس نے پہلی رکعت امام کی دوسری رکعت کے ساتھ چونکہ پڑھی تھی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بندے کی امام سے 1 رکعت چھوٹ گئی ہو، اب اس نے جو دوسری رکعت ادا کرنی ہے حقیقت کے اندر اس کی پہلی رکعت ہے، تو اس صورت کے اندر اس نے قرات جو ہے نا وہ ادا کرنی ہے، یوں جو ہے نا اس کی بھی 2 رکعتیں جو ہے نا وہ پوری ہو جائیں گی اور دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے چلا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ الخوف کے اس طریقہ کار کو ترجیح دی ہے، وگرنہ 14 طریقوں سے وفی روایت 17 طریقوں سے صلاۃ الخوف ادا کیا جاتا ہے۔ یہ 2 رکعتوں والی نماز تھی۔ اگر نماز ہو 4 رکعتوں والی تو پھر امام جو ہے نا پہلے طائفے کو 2 رکعتیں پڑھائے گا،
وہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے گا، دوسرا طائفہ آ جائے گا، وہ آخری 2 رکعتیں جو ہے امام کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھے گا، یہ چلا جائے گا، وہ پہلا طائفہ آ کے اپنی آخری 2 رکعتیں جو ہے نا وہ پڑھے گا بغیر قرات کے، پھر یہ چلا جائے گا اور دوسرا طائفہ جو ہے نا وہ آ جائے گا، اور دوسرا طائفہ جو ہے وہ اپنی آخری پہلی 2 رکعتیں جو امام سے چھوٹی ہوئی تھی وہ پڑھے گا اور اس کے اندر قرات بھی کرے گا۔ اور اگر نماز ہے مغرب کی، اور مغرب کی نماز 3 رکعتیں ہوتی ہیں، صلاۃ الخوف کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ امام پہلے طائفے کو 2 رکعتیں پڑھائے گا، وہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے گا، دوسرا طائفہ آ جائے گا، وہ ان کو جو ہے نا 1 رکعت جو ہے نا امام کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھے گا، پھر یہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے گا، پہلا طائفہ جو ہے نا آ کے اپنی 1 رکعت پڑھ کے، مغرب کی نماز 3 رکعتیں اس کی مکمل ہو گئی، وہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے گا، وہ دوسرا طائفہ اب آ جائے گا، اس کی امام کے ساتھ 2 رکعتیں چونکہ چھٹی ہوئی تھی، اس نے امام کے ساتھ 1 رکعت جو ہے نا ادا کی تھی، لہذا اب یہ 2 رکعتیں ایسی ادا کرے گا جیسے مغرب کی نماز کے اندر کسی مقتدی کی امام کے ساتھ پہلی 2 رکعتیں چھٹی ہوئی۔ تو یہ صلاۃ الخوف کے ادا کرنے کا طریقہ کار شریعت نے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں 1 رکعت کا ذکر ہے اور دوسری رکعت کا ذکر جو ہے نا وہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ یاد رکھیے جنگ کے جو حالات ہوتے ہیں نا، جنگ کے حالات، اس میں احکام ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، بڑی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ عام حالت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، جنگ کی حالت میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ آپ نے دشمن کو دغا دینا ہے، عام حالت میں کسی انسان کے ساتھ دھوکہ دینا، فراڈ کرنا جائز نہیں ہے۔ جنگ کی حالت میں دشمن کے ساتھ دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، اس کے ساتھ داؤ پیچ کھیلنا بالکل جائز ہے۔ عام حالات کے اندر تو نماز جو نا بڑے سکون کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور جنگ کی حالت کی نماز کی کیفیت بھی اللہ رب العزت نے کیفیت بھی تبدیل کر دی ہے۔ عام حالات کے اندر آپ 1 رکعت پڑھ کے باہر نکلے، ہاں آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر نہیں ہے، آپ نماز کے اندر چل پھر سکتے ہیں۔ جنگ کی نماز دیکھیں، صلاۃ الخوف کے طریقہ کار کے اندر 1 رکعت پڑھ کے طائفہ جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، یہ جا رہا ہے، پہلا طائفہ جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ دشمن کے مقابلے میں لڑائی بھی ہو رہی ہے جی، اسلحہ بھی چل رہا ہے جی، سب کچھ جائز ہے۔ تو جنگ کی تو حالات ہی جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ قومیں جو ہے نا، حکومتیں جو ہے نا وہ ایمرجنسی نافذ کر دیتی ہیں جنگ کے دنوں کے اندر، لہذا جنگ کے احکام جو ہے نا وہ مختلف ہیں۔ جنگ کے حالات کے اندر تو اللہ نے یہ بھی فرمایا نماز بھی پڑھو وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحے اور ہتھیار کو بھی اٹھا کے رکھو، اور ضرورت کے وقت کے اوپر اگر چلانا بھی پڑے تو اس وقت کو چلا بھی سکتے ہو، نماز کے اندر ہی چلا سکتے ہو۔ جنگ کے حالات کے اندر تو اللہ نے دوسرے پارے کے اندر آپ نے ایک آیت پڑھی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر دشمن کا خوف اور حملہ اتنا سخت ہے کہ تم صف بندی کے اندر تمہارے لیے نماز پڑھنا دشوار ہو چکا ہے، میں اللہ تمہیں اجازت دیتا ہوں چلتے چلتے نماز پڑھ لو، اشارے کے ساتھ رکوع سجدہ جو ہے نا وہ کر لو، سواری کے اوپر سوار ہو، گدھے کے اوپر سوار ہو، گھوڑے کے اوپر سوار ہو، دشمن کے مقابلے کے اندر اگر تم لڑ رہے ہو، اس کیفیت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ گدھے کے اوپر سواری کرتے ہوئے، گھوڑے کے اوپر سواری کرتے ہوئے بھی اگر تمہیں نماز پڑھنی پڑے تو میں اللہ تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جنگ کے حالات ہے۔ ہاں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جس وقت جنگ کی حالت نہ ہو، امن کی حالت ہو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر تم نے اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے جیسے اللہ نے تم کو سکھلایا ہے، باادب ہو کے، سیدھے کھڑے ہو کے، صف بندی کے ساتھ، سیدھی صف کے ساتھ، امن اور سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پھر تمہیں اسلحہ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، پھر تمہیں چلنے پھرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، پھر تمہیں لڑائی کی بھی اجازت نہیں ہے، پھر اس طرح جس طرح اللہ نے تم کو سکھلایا ہے نا نماز کا طریقہ کار، امن کی حالت میں اس طرح تم نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور جنگ کی حالت میں اگر حملہ اتنا سخت ہو، اتنا شدید قسم کا حملہ ہو کہ سواری کے اوپر بھی اشارے کے ساتھ بھی اگر صلاۃ پڑھنا، نماز پڑھنا ممکن نہ ہو،
تو پھر جو ہے نا اس کو مؤخر کر دیا جائے، بعد کے اندر اس کو پڑھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احزاب کے موقع کے اوپر 4 نمازیں جو ہے نا وہ قضا ہو گئی تھی، آپ نے عشاء کے وقت ان 4 نمازوں کو ادا کیا اور مشرکین کے لیے بد دعا کی، اے اللہ ان کی قبر کو آگ سے بھر دے، جن کی وجہ سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں جو ہے نا آج قضا ہو گئی۔ تو جنگ کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ یہ جو صلاۃ الخوف کا طریقہ کار جو بیان کیا گیا جنگ کے اندر، یہ اس وقت ہے کہ ایک طائفہ آ رہا ہے، دوسرا طائفہ جا رہا ہے، ایک رکعت پڑھ کے ایک طائفہ جا رہا ہے، پھر دوسرا طائفہ آ رہا ہے، یہ اس وقت ہے یا تو نبی کے زمانے کے اندر تھا یہ طریقہ کار، یا پھر جو ہے نا امام ایک ہی ہو اور سارے لوگ اسی کے پیچھے جو ہے نا نماز پڑھنا چاہتے ہوں، تو پھر اس طریقہ کار کے ساتھ جو ہے نا وہ نماز پڑھی جائے گی۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی عالم ہوتا ہے مجاہدین کے لشکر کے اندر، کوئی بڑا بزرگ ہوتا ہے، ہر کسی کا جی یہ کرتا ہے کہ میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو اس صورت میں اس مخصوص انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ نماز پڑھی جائے گی۔ یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے امام ایک ہی یا اس کے علاوہ اور کوئی امام ہے ہی نہیں، کوئی بیچارہ اس طرح کا ہے ہی نہیں کہ نماز جو ہے نا وہ پڑھا سکے، تو اس صورت میں صلاۃ الخوف اس مخصوص طریقے کے ساتھ کہ ایک طائفہ ایک رکعت پڑھ کے چلا جائے، دوسرا طائفہ آئے دوسری رکعت جو ہے نا امام کے ساتھ پڑھے، تو اس وقت اس کیفیت میں ادا کی جائے گی۔ اگر لشکر کے اندر بہت سارے ائمہ کرام ہیں، اگر لشکر کے اندر جو ہے نا بہت سارے افراد ایسے ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں، اور اگر لشکر میں ایسے افراد موجود ہیں کہ مقتدی ان کے پیچھے خوشی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے نا آمادہ ہیں، تو پھر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کا یہ جو مخصوص طریقہ کار ہے اس کو نہ اپنایا جائے۔ مجاہدین کے 2 جو نا طائفے بنا دیے جائیں، ایک طائفہ دشمن کے مقابلے کے اندر کھڑا ہو، دوسرے طائفے کو ایک امام مکمل نماز جو ہے نا وہ پڑھا دے، یہ دشمن کے مقابلے میں لڑائی کرنے کے لیے چلا جائے، پہلا طائفہ آ جائے اور وہ ایک امام کے ساتھ ساری کی ساری نماز اکٹھی جو ہے نا وہ پڑھ لے۔ ہاں یہ مخصوص طریقہ کار اس وقت ہے جس وقت تمام مجاہدین ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں، یا لشکر کے اندر صرف ایک ہی امام ہو، ایک امام کے علاوہ اور کوئی امام نہ ہو، تو پھر جو ہے نا یہ طریقہ کار ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ ان کو کہ اپنے بچاؤ کا سامان بھی جو ہے نا وہ پکڑیں اور اپنے جو ہے نا اسلحے کو بھی جو ہے نا وہ اپنے ساتھ اٹھا کے رکھیں۔ بچاؤ کے سامان سے مراد زرہ وغیرہ، ڈال وغیرہ جن سے دشمن کے حملے سے انسان جو ہے نا اپنے آپ کو بچاتا ہے، یا یہاں سے مراد جو ہے نا دفاعی انداز جو ہے نا وہ اپنانا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے اندر اپنا دفاع بھی تم نے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس دشمن تمہارے پیچھے لگ کے تم کو مار رہا ہے تو تم مار کھاتے رہو، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہو، اس طرح مسلمانوں کا نقصان ہے۔ اپنا دفاع بھی کرنا ہے اور اپنے اسلحے کو بھی جو ہے نا ساتھ اٹھا کے رکھنا ہے۔ کیوں؟ یہ جو اسلحے کو نماز کے اندر اٹھانے کا حکم ہے اور نماز کے اندر جو ہے نا اپنا بچاؤ کرنا ہے اور اسباب کو اختیار کرنا ہے، کیوں یہ حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ دشمن تو چاہتا ہی ہے کہ تمہیں غافل بنا کے تمہارے اوپر جو ہے نا غلبہ جو ہے نا حاصل کیا جائے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِيَتِكُمْ، کافر لوگ تو اسی بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم جو ہے نا اپنے اسلحے سے اور اپنے اسباب سے غافل ہو جو، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور تمہارے اوپر یک بار کی حملہ کر کے تمہیں جو ہے نا شکست کی جانب جو ہے نا وہ جھکا دے۔ وہ تو چاہتے ہی جو ہے نا یہ ہیں، اس لیے تم ایسا نہ کرو، اپنے اسباب کو اختیار کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ، ہاں کوئی عذر ہو، شرعی عذر ہو کہ اسلحہ اٹھانا ممکن نہ ہو یا جو نا اپنے بچاؤ کا سامان اٹھانا ممکن نہ ہو، تو پھر تم اتار بھی سکتے ہو۔ مثلا بارش کا موسم ہے جی، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، بارش کی وجہ سے یا جو نا مرض کی وجہ سے اسلحے کو اٹھانا، زرے کو اٹھانا یا کسی اور ایسے جو نا اسباب کو جو نا اٹھا کے ساتھ لے جانا مشکل ہے، تو اس وقت عذر کی وجہ سے ان تضعوا اسلحتکم، اپنے اسلحے کو تم رکھ بھی دو تو کوئی حرج، لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک غزوہ سے واپس جو آ رہے تھے، دور دور تک کوئی دشمن نظر نہیں آ رہا تھا، رستے میں تھے،
صحابہ بھی بے فکر تھے، ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالا، اطمینان کے ساتھ صحابہ نے آرام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ نے بھی اپنے اسلحے کو اتار کے جو ہے نا وہ رکھ دیا۔ اب ایک آدمی جو ہے نا وہ چھپ کے تعاقب میں تھا، اس نے جو ہے نا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ہجوم سے نکل کر قضائے حاجت کے لیے دور جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلحے کو، تلوار کو اٹھا کے رکھ دیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے قضائے حاجت کرنے لگے۔ جب فارغ ہو گئے نا تو دشمن نے جو ہے نا آپ کی تلوار کو پکڑا ہوا تھا اور سامنے کھڑا تھا اور کہا کہ محمد بتا آج تجھے میرے ہاتھ سے کون جو ہے نا بچائے گا، میری تلوار سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ، میرا اللہ جو ہے نا بچائے گا۔ جس وقت یہ کہا نا تو روایات کے اندر آتا ہے اس کے کندھے جو ہے نا وہ کانپنے لگ پڑے، تھر تھرانے لگ پڑے اور منہ کے بل جو ہے نا وہ بندہ نیچے گرا اور تلوار جو ہے نا ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، تجھے میرے ہاتھ سے جو ہے نا وہ کون بچائے گا؟ تو وہ آگے سے رحم کی امید جو ہے نا درخواست جو ہے نا وہ کرنے لگ پڑا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی جو ہے نا رسول نہیں؟ اس بات کی شہادت دیتا ہے؟ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کہا اس بات کی شہادت تو نہیں دیتا، لیکن میں ایک وعدہ آپ کے ساتھ کرتا ہوں، میں آپ کے دشمن کا ساتھ نہیں دوں اور کبھی آپ کے خلاف جنگ بھی نہیں کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رستے کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں قضائے حاجت کے لیے آپ دور گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بھی دور دراز جایا کرتے تھے تاکہ خوب پردہ جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے، اور اسلحے کو بھی آپ نے اٹھا دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا عذر کی وجہ سے تو اسلحہ چھوڑ سکتے ہو، اتار سکتے ہو، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو پھر اسلحے کو اتارنا بھی نہیں چاہیے اور اپنے بچاؤ کا سامان بھی جو ہے نا وہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہی بات یہاں پہ جو ہے نا وہ کہی جا رہی ہے، لا جناح علیکم، نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر، ان کان بکم عظم من مطر او کنتم مرضی، بارش کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، ان تضعوا اسلحتکم، اگر تم اپنے اسلحے کو اتار کے رکھ دیتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جو اوپر زرہ پہنی ہوتی ہے وہ چمڑے کی ہوتی ہے، اور بارش ہو جائے نا، بارش جس وقت چمڑے کے اوپر پڑے تو چمڑا تو پہلے ہی وزنی ہوتا ہے اور زیادہ وزنی ہو جاتا ہے، اب اس کو اٹھانا اور زیادہ مشکل جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کوئی ایسا عذر ہے تو پھر اس کو اتار کے رکھ سکتے ہو۔ ساری گفتگو کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو اپنے اسباب چھوڑنے نہیں چاہیے، اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر جو نا بھروسہ ہونا چاہیے۔ دشمن تمہارا تم کو غافل کرنا چاہتا ہے، تم غفلت کا مظاہرہ مت کرو، اپنے اسباب، اپنا اسلحہ ہر وقت جو ہے نا تیار رکھو۔ آج ہم دنیاوی لحاظ سے، آج ہم مسلمان دنیاوی لحاظ سے پیچھے کیوں ہیں؟ ہم نے اسباب کو چھوڑ دی، نہ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے آج بھی ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ ہمارا دشمن جو ہے نا آج بھی چاند کے اوپر پہنچا ہے، ہم جو ہے نا زمین کے اوپر بھی ہمارے قدم صحیح طریقے سے نہیں لگ رہے، وہ چاند کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اس نے ترقی کی ہے نا، آپ نے کیا ترقی کی ہے؟ عسکری لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، ظاہری اسباب کے لحاظ سے ایمان کو چھوڑ دیں۔ اگر ایمان کی بات کرتے ہیں، اللہ کے اوپر توکل کی بات کرتے ہیں تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ؟ یہ اللہ کا ہی حکم ہے نا کہ اپنے اسباب جو نا اختیار کرو، اپنے اسلحے کو اٹھا کے رکھو، اپنی زرہ کو اٹھا کے رکھو، اپنے بچاؤ کا سامان کرو، اپنا دفاعی جو نظام ہے اس کو مضبوط کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، توکل بھی اللہ کے اوپر کرو، بھروسہ بھی کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ تمہارا دشمن جو ہے نا، تم اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرو، اس کے کان کے اوپر جوں بھی نہیں رینگتی۔ وہ تو ڈرتا ہے کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے، وہ تو ڈرتا ہے اس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، وہ تو اس بات سے خوف کھاتا ہے کہ اس کے پاس اتنے جو ہے نا میزائل ہیں، اتنے بم ہیں، اتنی جو ہے نا اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ تو ان چیزوں سے خوف کرتا ہے۔ اور مسلمان کا جو داغ بیٹھے گی وہ انہی چیزوں سے جو ہے نا وہ بیٹھے گی۔ اللہ تمہارا رعب ان کے اوپر جمانا چاہتا ہے، اس لیے وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ،
لیکن ہم ہر لحاظ سے جو نا دنیا سے پیچھے ہیں، معاشی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے، صنعت کے اعتبار سے، حرفت کے اعتبار سے، زراعت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے ہم دنیا سے پیچھے ہیں۔ ہمارے نااہل حکمرانوں نے ہمیں جو نا پیچھے جو ہے نا وہ دھکیل دیا ہے۔ ہمارا روب کیا ہونا ہے؟ ہماری کیفیت وہ ہے کہ ہمارے اوپر خوف کی کیفیت جو نا مسلط ہے، کہیں ہمارا دشمن جو نا ہمیں نہ مارے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس جو ہے نا ٹیکنالوجی بھی ہے، بے شک اس لیول کی نہیں ہے، ہمارے پاس جو نا ایٹم بم بھی ہے، ہمارے پاس میزائل بھی ہیں، پھر بھی جو ہے نا ہم خوف زدہ ہیں۔ ہمارے نااہل اور نالائق حکمرانوں نے ہمیں اس قدر جو ہے نا وہ پیچھے دھکیل دیا ہوا ہے۔ وسائل کی کمی نہیں ہے، معدنیات کی کمی نہیں ہے۔ آپ کا جو ملک ہے وہ معدنیات سے مالا مال ہے، لیکن یقین کریں آپ کے پاس تو اتنے اسباب بھی نہیں کہ اس معدنیات کو زمین سے صحیح طریقے سے نکال بھی سکیں۔ جس جگہ کے اوپر تیل ہے، تیل نکالنے کے لیے بھی تو وسائل اور اسباب کی ضرورت ہے۔ ہم نے تیل نکالنے کے لیے جس مشینری کی ضرورت ہے وہ مشینری ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بھی ہم نے باہر کے ملک سے جو نہ منگوانی ہے۔ انجینئر ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بھی ہم نے باہر کے ملک سے جو نہ منگوانے ہیں۔ تو وہ معدنیات نکالنے کے اندر بھی ہم ان کے محتاج ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اپنے اسباب کو جو ہے نا پیدا کرو۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ اُطَاد، ہر کیفیت اور ہر حالت میں اپنے آپ کو ہر حالت کے لیے تیار رکھتے تھے۔ ایسے اسباب جو ہے نا وہ اختیار آپ نے کیے ہوئے تھے کہ ہر حالت کا سامنا کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا۔ مومن یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت تیار ہو، کوئی بات نہیں جی، کوئی حرج کی بات نہیں، آتی ہے تو آ جائے، ہم بھی جو نا لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اللہ کے اوپر توکل ہو، ظاہری طور پہ اسباب پورے ہوں، پھر اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ ہو، پھر اللہ کی مدد بھی جو ہے نا وہ شامل حال ہوتی ہے۔ وَخُذُوا خِذْرَكُمْ، پکڑ لو اپنے بچاؤ کا سامان جو ہے نا پکڑ کے رکھو، اپنے اسباب اختیار کر کے رکھو۔ جس وقت تم اپنے بچاؤ کا سامان تیار کر کے رکھو گے، پکڑو گے، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ نے بھی تمہارے دشمن کو پھر ذلیل و رسوا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تم کچھ نہ کرو اور یہ سمجھو کہ ہمارا دشمن اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، ایسے نہیں ہوتا، تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ کی مدد اور تائید اور نصرت اس وقت آتی ہے جس وقت انسان بھی جو ہے نا وہ کچھ کرے۔ حرکت میں برکت ہے، حرکت کرو گے تو برکت ملے گی۔ میدان جہاد میں نکلو گے تو فتوحات جو ہے نا وہ ہوگی، نہیں نکلو گے تو آپ حال دیکھ رہے ہیں۔ 7 دہائیوں سے اوپر وقت گزر چکا ہے جی، آج تک ہم کشمیر جو ہے نا اپنی شاہ رگ کو آزاد نہیں کرا سکے، آج تک ہم اپنی شاہ رگ نہیں چھڑا سکے۔ 7 دہائیوں کے اوپر جو ہے نا وقت گزر چکا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر کوئی جنگ نہیں لڑی، ساری جنگیں مدینے کے اندر جا کے جو ہے نا وہ لڑی ہیں۔ 8 9 10 سال کے زمانے کے اندر آپ نے جناب مکے کو بھی فتح کر دیا تھا اور عرب کے اوپر اپنا سکہ بھی جما لیا تھا اور حکومت بھی جو ہے نا وہ قائم کر دی تھی۔ آج 7 دہائیاں ہو گئی، ہم اپنے کشمیر کو آزاد نہیں کر سکتے، کیا وجہ ہے؟ وہ یہی اسباب ہم نے اختیار نہیں کیے، اللہ کے اوپر توکل بھی نہیں کیا اور اسباب بھی اختیار نہیں کیے۔ جس وقت ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور عملی طور پر میدان جہاد میں اتریں گے، کشمیر نہیں، پورا ہند نہیں، پوری زمین اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا نظام جو ہے نا وہ قائم ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب اغفر وارحمنا